آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کا رابطہ تھا یہ تو اب ثابت ہو گیا نا, اس کو کوئی ڈینائی کر دے, یہ تو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے جو میں آپ کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں کہ بھئی دھاندلی جس دن ہو رہی تھی آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو اس دن تو جاگ نہ آئی. جس دن آپ کے بقول تھپے لگائے جا رہے تھے آپ اس دن رات کو کہتے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کو پروموشن بورڈ کے ملتوی ہونے پر استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کے تانے بانے ارسلان خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے, آپ کا جب دل کرتا ہے. اب آروز کی تصویریں چل رہی ہیں, کیا یہ آروز کی تصویریں چلانا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا آپ آروز کی تصویریں چلا کے ان کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مرضی کے نتیجے لیں گے؟ خیبر پختونخوا میں آپ جیتے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. آپ گجرانوالہ فیصل آباد میں آپ نے سیٹیں نکالی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے, جہاں مسلم لیگ نون جیتے وہاں پہ دھاندلی ہے, اور جہاں پہ آپ جیتے وہاں دھاندلی نہیں ہے. یہ کام بند کر دیں. آپ نے جو آروز کی تصویریں لگائی ہیں افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ اپنے آروز کی تصویریں کیوں نہیں لگاتے جہاں آپ جیتے ہیں؟ یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ جو جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں دھاندلی کا, یہ نہیں بکے گا, یہ نہیں چلے گا. ساری ایویڈنس آ چکی ہے. اور میں کچھ چند ویڈیوز بھی چلانا چاہتا ہوں, میں پریزنٹیشن ہے آپ چلائیں ذرا. جہاں ہار گئے وہاں پہ جو ہے وہ جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. یہ چلائیں جی, آواز کریں گے جی. ادھر جیت کا جشن ہے, ادھر ہار پہ دھاندلی کا رونا ہے. میرے پاس سارے فارم 45 موجود ہیں, ان کے مطابق میں 7,000 ووٹوں کے قریب یہ الیکشن اس حلقے کا جیت چکا ہوں. ہم اب آروز کو درخواست دے رہے ہیں کہ فوراً ویکم کرایا جائے, آج ہی کرایا جائے, اور یہ معاملہ کسی طرح اگلی چلائیں جی, عامر ڈوگر والی چلائیں. میری کامیابی عمران خان کی جدوجہد کی کامیابی ہے. یہ جیت عمران خان کے نظریے کی جیت ہے. میں تقریباً 18 سے 20 سال کی لیڈ میں جیت رہا ہوں اور مجھے ہرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ بند کر دیں جی پلیز. یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں. آپ جہاں پہ جیت جائیں وہاں پہ فتح کا جشن ہے, اور جہاں پہ ہار جائیں وہاں پہ دھاندلی کا رونا ہے. یہ دورہ معیار چل نہیں سکتا. آپ کے خلاف ایویڈنسز اب آ چکی ہیں کہ آپ ایک منظم سازش کے تحت آپ اس الیکشن کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. آپ ملک میں کیوس چاہتے ہیں, ڈیجیٹل دہشت گردی چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جیسا کوئی نیا حملہ آپ جو ہے وہ کریں اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیں. تو یہ کام چلے گا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, آپ نے پہلے بھی جس طرح ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی, آپ کے لوگوں نے وزرائے خزانہ جو آپ کے صوبوں میں بیٹھے تھے انہوں نے لیٹر لکھے, اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش کی. وہ تو نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ فائنل کر لیا اور ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے. ورنہ آپ کی تو پوری کوشش تھی کہ ملک دیوالیہ ہو, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا, اور آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ اس ملک کی آپ امداد نہ کریں, آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل نہ کریں, 9 مئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کرنی, اور اس کے بعد آروز کی تصویریں لگانی. میں فی الحال جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت ایکشن لیں. پرچے رجسٹر ہونے چاہیے. جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کیا ہے یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ آروز کو بھی تھریٹ کریں اور ایک کمشنر کے ساتھ آپ رابطے کر کے اس کو کوئی پیشکشیں کر کے ایک منظم کیمپین چلائیں جس کے اسکرین شاٹس آپ کے سامنے شیئر کر دیے گئے ہیں. تو یہ جھوٹ کی سیاست, گالم گلوچ کی سیاست, منافقت کی سیاست اور پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو سیاست ہے اس کی قابل قبول نہیں ہے. میں عظمہ بخاری صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ, اور میں ایک بات میں ایک بات کہہ دوں جو عطا کہہ رہے ہیں نا ابھی کہ قابل مذمت, بالکل قابل مذمت ہے, لیکن مسٹر پرائم منسٹر, جناب چیف منسٹر, قابل گرفت بھی ہے. یہ اگر آپ نے ایکشن نہ کیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے. آپ نے اگر ان کے اس کرمنل ایکٹ پر
آپ نے ان کے خلاف کیسز رجسٹر نہ کیے اور ان کو آپ نے 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی دوبارہ چھوٹ دی, تو آپ ذمہ دار ہوں گے دونوں. میں صرف 2 لائنیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں, زیادہ لمبی تقریر مجھے نہیں کرنی. گزارش یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کیا رواج بن گیا ہے کہ جو گالی دے گا, جو کریکٹر اسیسینیشن کرے گا, جو دھمکیاں دے گا اور لائیو دے گا اور سوشل میڈیا پہ دے گا, تصویریں لگا کے دے گا, پورے خاندان سمیت دے گا, وہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر رول کرے گا. اور اگر آپ عمران خان کے فیشسٹ نظریے کے ساتھ ہیں تو آپ عزت دار بھی ہیں, آپ کو جو ہے پروموٹ بھی کیا جائے گا, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جو سچ بولنے کی کوشش کرے, اس کے خلاف کھڑا ہو, اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا. آئی ایم سوری, یہ نہیں چل سکتا, کوئی بھی بنانا ریپبلک کے اندر بھی نہیں چل سکتا کہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز ان کو اب باقاعدہ پش کیا جا رہا ہے کہ یا تو وہ بھی لیاقت چٹھا بن جائیں, اور اگر وہ لیاقت چٹھا نہیں بنتے تو پھر ان کی پاکستان میں جگہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے لیاقت چٹھا صاحب کی ڈیٹیلز کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی. ان کے کتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں 24 گھنٹے کے اندر. جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی, جھوٹ بولا میں نے 50,000 جو ہے ہم نے لیڈ مینیج کی, جھوٹ بولا میں سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا, جھوٹ بولا ڈی آر اوز میرے ساتھ تھے, سب لوگ آ کے کل بتا کے گئے ہیں کہ ان کا کوئی رول نہیں تھا, جھوٹ بولا کہ قاضی فائزہ شامل ہے, جھوٹ بولا چیف الیکشن کمشنر ہم سے دھاندلی کرا رہا تھا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے الیکشنز اور پھر 2018 کے الیکشن آر ٹی ایس کے ذریعے چوری ہو, لیکن تب کوئی نہیں بولا. 2013 کے الیکشن جب نون لیگ جیتی تھی تب افضل خان آیا تھا, اب یہ افضل خان پیارے 2 آ گیا. اب یہ پیارے افضل 2 جو ہے یہ آ کے ایک نیا کارنامہ اور ایک نئی سٹوری جو ہے وہ دکھا. وہ بھی پٹی تھی 2013 کی سٹوری, وہ کہاں اردو بازار 35 پنکچر, اور اب یہ نئی چٹھا صاحب جو ہے, چٹھا صاحب کے کیا معاملات اور کیا طریقہ کار ہیں یہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. لیکن یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس سے پہلے اسلم اقبال سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات جو ہے, اور یہ ہم نے جیسے کل کہا تھا کہ ریکارڈ نکالیں, لیاقت چٹھا صاحب جو ہے پیچھے بہت دن نہیں 3-4 دن پہلے سے وہ کس سے رابطے میں تھے, اور یہ چیٹ دکھا دی آپ کو باقاعدہ. اب یہ یا بشرا بی بی کے موکلان نے بتایا ہوگا ان کو کہ لیاقت چٹھا صاحب جا رہے ہیں تقریر فرمانے, یا جو ہے وہ پھر اسلم اقبال صاحب کا جو رابطہ تھا اس سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز ریکارڈ بھی ہوتی ہے اور وہ پتہ بھی چل جاتی ہے. اور میں بالکل اگری کرتی ہوں, یہ دوبارہ سے یہ اتفاق نہیں ہے. 1971 کی بار بار پی ٹی آئی بات کر رہی تھی الیکشن سے پہلے, ہمیں مینڈیٹ ملا تو ٹھیک ہے, ورنہ 1971 ہو جائے گا خدا نخواستہ. اب دوبارہ سے اسی طرف چیزوں کو, حالات کو لجایا جا رہا ہے, نارکی پیدا کی جا رہی ہے جس کا پاکستان قطعی طور پر متحمل نہیں ہے. آر ٹی ایس کے ٹائم پہ تو ویک اپ کال ہم نے دی تھی, کس نے سنی تھی؟ تو اس وقت تو وہ نتائج سارے مانے بھی گئے, ہم نے تسلیم کیے. بعد میں ہم نے ملک کو ڈی سٹیبلائز نہیں کیا, ہم نے ملک کو یہ سیسیشن کی باتیں نہیں کی. ہم نے شاہین صاحبائی کے اس ایک ٹویٹ کو لاکھوں میں پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ نہیں کیا. ہم نے پاکستان کے ڈس انٹیگریشن کی بات نہیں کی. یار خدا کا نام مانے, آپ دیکھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت خوفناک انجام ہے اس کا, بہت خوفناک. آپ 9 مئی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مجھے اس بات پر کہ 9 مئی اسٹینڈ الون اگر اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے تو ایک کرمنل ایکٹ ہے, ورسٹ ایسپیناج کا ایکٹ ہے. اگر میں اس کو کہوں تو وہ اس سے بڑی ملک سے زیادتی, غداری اور اس سے بڑا ملک کے اندر انتشار اور فتنہ کسی وقت کسی اسٹیٹ نے نہیں دیکھا ہوگا جو 9 مئی کو ہم نے دیکھا.